اس محفل کے روح روا پیکر اخلاص و محبت طوطی چمنستان رضا حافظ و قاری تسلیم رضا صاحب قبلہ پیکر اخلاص و وفا حضرت حافظ و قاری اسد صاحب قبلہ نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری ریاض الحسن صاحب قبلہ نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری غلام غوث صاحب قبلہ پیکر اخلاص و وفا حافظ و قاری شفیع احمد صاحب قبلہ ممبر نور کی زینت بنے مخلصی فی اللہ حضرت مولانا حافظ و قاری غلام ربانی صاحب قبلہ اور کچھ شریف کی سرزمین سے تشریف لائے شاعر اسلام اور جملہ وابستگان جنیٹا شریف کی تاریخی سرزمین پر بسنے والے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس محفل میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اس کا ایکو ہلکا کر دو اور آواز بڑھا دو تاکہ صحیح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ آواز بڑھا دو اور ایکو کا ہلکا کر دو بس۔ لائق مبارکباد ہے آپ تمام حضرات کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن منانے کا موقع دیا اور ہم اور آپ مل کر کے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام حضرات کا آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس محفل کو سجانے میں جتنے بھی لوگوں نے جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حصے کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ یہ چند نوجوانوں کا یہ کارنامہ آج دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آگے آگے تو یہ ہیں لیکن الحمدللہ آپ تمام حضرات کی دعائیں ان بچوں کے ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ تھیں، اس لیے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ سکا۔ ابھی میں گھر سے جب یہاں آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مجھے پھول ڈال کر کے استقبال کیا، عزت دی۔ عزت کسے پسند نہیں؟ سب کو عزت پسند ہے اور لڑائی ہی عزت کی ہے، لیکن میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ جتنی دیر بھی میری گفتگو ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اپنا وقت دیا ہے اس کو کارآمد کر دیا جائے۔ جتنی عزتیں آپ مجھے دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں، نوجوانوں آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ ہے کہ اس سے زیادہ عزت کے حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اسی بات سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اس لیے کہ
میری تعظیم کا حکم، کسی عالم کی تعظیم کا حکم اسی رسول نے دیا ہے جس رسول نے تمہارے ماں باپ کی تعظیم کا حکم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جہاں کسی آل رسول کے ہاتھ چومو، وہیں صبح صبح اٹھ کر کے اپنی ماں کے ہاتھ بھی چوما کرو، باپ کے ہاتھ بھی چوما۔ میں کسی لائق نہیں ہوں، میں کسی لائق بھی نہیں ہوں، میں جہاں بھی پہنچا ہوں یقین جانیے آپ کی دعائیں ہیں یا میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ معاملہ بہت عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے کہ پیروں کی تعظیم، علماء کی تعظیم کر رہے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں بک رہے ہیں۔ کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، اگر ماں باپ آپ کے ناراض ہیں نوجوانوں تو کوئی عالم، کوئی مفتی، بلکہ اولیاء اللہ کی جماعت ایک طرف کھڑے ہو کے آپ کی بخشش کی دعا کرتی رہے، ان تمام ولیوں کی دعائیں رد کر دی جائیں گی اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کو بخشش کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے، میری یہ گفتگو کا پہلا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کریں تو عزت کے سب سے پہلے حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے کہ آج ہم یہ جو منا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ایک بات اور میں کہوں گا، میرے پاس زیادہ دیر نہیں ہے، پرمیشن کا معاملہ ہے اور میں تو چونکہ یہاں کا ہوں، جب چاہیں آپ سن لینا۔ آپ سے گزارش ہے یہ اٹھ کر نہ آئیں، آپ بیٹھیں، سکون سے سنیں۔ اب کوئی مت آنا اٹھ کر کے، ہے نا، سکون سے سنیے، بیٹھے رہو چچا، بیٹھے رہیں آپ دعا دیں، بیٹھے رہیے، اس سے جو ہے سلسلہ تواتر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سنیے آپ بیٹھ کر کے، سنیے، آپ نے وقت دیا ہے تو سنیے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، سنیے کہ آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ نبی کی شان سننے آئے نا، وہ نبی ہے تمہارا، کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مصطفیٰ ہے جس کی شان میں کیا بیان کروں، کوئی عالم کیا بیان کرے۔ قرآن چہرہ دیکھتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، اسی چہرے پہ جب سرمگی زلف لٹکتی ہوئی دیکھتا ہے تو قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ رسول مسکراتے ہیں تو قرآن یاسین و طٰہٰ بولتا ہے۔ رسول کے حسین خد و خال قرآن دیکھتا ہے، کاف ہا یا عین صاد کہتا ہے۔ وہی رسول اگر سفر کر کے معراج میں جائیں قرآن سبحان الذی اسریٰ کہتا ہے۔ وہی نبی جب واپس سفر کر کے آئیں تو قرآن ما ضل صاحبکم وما غویٰ کہتا ہے۔ وہی رسول جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ اکبر کبیرہ اپنے نبی کا، اپنے خدا کا دیدار کرے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ وہی نبی جب چادر تطہیر اوڑھ لے تو قرآن کبھی یا ایھا المزمل کہے، یا ایھا المدثر کہے۔ میں کب تک بتاتا رہوں کہ تمہارے نبی کی شان کیا ہے۔ بریلی کے امام نے لکھ کے قلم توڑ دیا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان معظمی، مفتی اعظم جنیڈا، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری، قرآن تو کہتا ہے میری، اسی جانے قرآن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نبی کو اس دنیا کے پردے پر توجہ چاہوں گا۔ آپ نے سنا 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا، یعنی ہمارے اور تمہارے نبی کو اس دنیا کے پردے پر ظاہر ہوئے 1500 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1500 سال۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو پیدا ہوئے 1500 سال ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں نبی کو ظاہر ہوئے 1500 سال ہو گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کو ظاہر ہوئے
1500 سال ہو گئے. یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ بریلی سے ملا. بریلی والوں کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ملا. سرکار غوث پاک کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ مولا کائنات سے ملا. اور مولا کائنات کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ محمد الرسول اللہ سے ملا. اور نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جب میں اپنی ماں فاطمہ آمنہ بنت وہب کے شکم اطہر میں تھا اور میری ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ایک نبی نہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک نہ جانے کتنے نبی آئے، لیکن کسی نبی نے نہیں کہا کہ اے نبیوں کے سردار پیدا ہو جائیے، اے نبیوں کے سردار پیدا ہو جائیے، بلکہ ہر نبی آنے والا کہتا تھا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین. اے نبیوں کے سردار اب کب تک پردہ رہے گا؟ دنیا کے پردے پہ ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. جیسے ہی ہمارا اور تمہارا نبی اس دنیا میں تشریف لایا، بریلی سے آواز آئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، پردے پہ آلہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس نبی کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، نبی کے ذکر کی محفل جب ہوتی ہے، ان کے ظہور کا جشن جب منایا جاتا ہے تو دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے سن لی کہ نبی کب آئے. نبی کب آئے؟ 12 ربیع النور کو اس دنیا میں تشریف لائے. کیا ہے سرکار کی ولادت کی تاریخ؟ 12 تاریخ ہے. 12 تاریخ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، آپ کی دادی کا نام حضرت فاطمہ ہے، آپ کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے، اور آپ کی پردادی کا نام حضرت سلمہ. ٹھیک ہے، یہ نسب یاد رہے گا. آپ کے پردادا کا کوئی پوچھے جنیٹے والوں رات بھر سنا اپنے نبی کے دادا کا نام یاد ہے، والد کا نام یاد ہے، تو پردادا کا نام حضرت ہاشم، پردادی کا نام حضرت سلمہ، دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی کا نام حضرت فاطمہ، والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ. اب یہاں پر دو مسئلے ہیں، میری مجبوری ہے میں وہی بتا کے جاؤں گا. دو مسئلے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کب آئے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نبی کب آئے؟ بولو نبی، یہ مسئلہ ہے. اور ایک جو اس سے بھی زیادہ ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کیوں آئے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ نبی کب آئے، لیکن ہاں پکڑ پکڑ کے ہر ایک سے پوچھا جائے گا بتاؤ نبی کیوں آئے. نبی کیوں آئے؟ نبی کیوں آئے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ نوجوان ہیں، نوجوان ہیں. میری تقریر زیادہ تر نوجوانوں سے متعلق ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ سفید داڑھی والے جو عمر دراز بیٹھے ہیں میرے بزرگ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 90% گزار دیا. لیکن اب قوم کا مستقبل نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، پوری قوم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو بگاڑ دو پورا سماج برباد ہو جائے گا. اور اگر کسی کو سدھارنا ہو، نوجوانوں کو سدھار دو، اللہ اکبر کبیرہ، پورا سماج سدھرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آج معاملہ یہ ہے وہ نوجوان جو نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، وہ نوجوان جو نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ نوجوان جو نبی پر مرنے مٹنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب 12 ربیع النور کا دن گزر جاتا ہے، یا اللہ اکبر کبیرہ اگر غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، اگر وہ دن گزر جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ امام حسین کا دن مناتے ہیں، اگر وہ دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد سے ان کی زندگی دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو. نوجوان ذرا دیکھو، جو تم نے ربیع الاول کو نعرے لگائے تھے، کیا 13 ربیع الاول کو وہی مسلمان ہو یا کوئی اور؟ 12 ربیع الاول کو جو نعرے تم نے لگائے تھے، 13 ربیع الاول میں وہ جوش اور نبی کی غلامی کہاں جاتی ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کو ہی مسلمان بننا ہے؟ 13 ربیع الاول کو نماز فرض نہیں؟ 13 ربیع الاول کو اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ کا ادب فرض نہیں؟ کیا کر کیا رہے ہیں
ہم اپنے مکانوں پہ دیکھیں تو ہر گھر پہ جھنڈا نظر آئے گا، ہر گھر پہ جھنڈا نظر آئے گا، اور مکانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں تو اللہ اکبر کبیرہ جھنڈا لگانے پر ہمیں شرم محسوس ہوگی۔ گھر کے اوپر کیا ہے اور گھر کے اندر کیا ہے؟ گھر کے اوپر کیا ہے؟ آج ہماری مسجد کے امام فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، مولا قوم برباد ہو رہی ہے، پھر سے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، قوم برباد ہو رہی ہے، پھر سے طارق بن زیاد کو بھیج دے، قوم برباد ہو رہی ہے، مولا پھر سے اللہ اکبر کبیرہ سیف المسلول خالد بن ولید کو بھیج دے۔ آخر ہماری قوم میں خالد بن ولید دوبارہ کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ ہماری قوم میں صلاح الدین ایوبی پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری قوم میں طارق بن زیاد پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ تو آواز آئے گی، طارق بن زیاد اللہ اکبر کبیرہ اس قوم میں نہیں بنتے جس میں شرابیں پی جاتی ہو، طارق بن زیاد محمد بن قاسم خالد بن ولید اس قوم میں پیدا نہیں ہوتے جس میں زنا کے اڈے آباد کیے جاتے ہو، سود خوری چرم سیما پر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ نوجوان کبھی صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا جو تیری میری بہن بیٹیوں کو تاڑنے کا عادی بن جائے۔ نوجوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے جنیٹے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر کے، بلکہ نہیں 12 سال کی عمر سے لے کر کے اور 30 سال کی عمر تک یہ جتنے جنیٹے کے بچے ہیں، یہ جتنے نوجوان ہیں، سب نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ روتے روتے پریشان ہیں۔ سرکار معظم شاہ رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر سر رگڑتے، ناک رگڑتے پریشان ہے، دادا میاں ہمارے بچے کی طرف رحم کی نظر فرمائیے۔ کبھی کسی پیر کے پاس جا کے تعویذ بناتے ہیں کہ ہمارے بچے بری راہ سے بچ جائے۔ میرے پیاروں، تعویذوں سے کوئی کام نہیں ہونے والا، تعویذوں سے اللہ اکبر کبیرہ کبھی کوئی نہیں سدھرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، اور خاص کر وہ تعویذ جن پر پیسے لیے جائے، وہ تعویذ تو کبھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی جو تربیت ہے، آپ کا جو حق ہے، آپ کا جو اولاد کے اوپر حق تھا کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، وہ لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ آپ سے پوچھا جائے گا، تعویذ لینے کیوں گیا؟ کیا رسول اللہ کی سیرت تیرے سامنے نہیں تھی؟ تعویذ لینے کیوں گیا؟ کیا نبی کونین کے ارشادات تیرے سامنے نہیں تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں ہمارے سامنے نبی کونین کی سیرت ہے۔ آج سیرت پڑھ کے اپنے بچوں کو سناؤ، نبی کونین کی سیرت پڑھاؤ، سرکار مولا کائنات کی سیرت پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ قسم خدا کی، جس گھر میں نبی کی سیرت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں، شرابی پیدا نہیں۔ دنیا کی نہ جانے کون کون سی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھا دی۔ جنیٹے کے ماں باپ ذرا غور سے توجہ دیں، اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سکھاؤ، نبی کی سیرت سکھاؤ۔ ایسا مجمع تھا، اتنا بڑا، اللہ جانے کتنا بڑا مجمع تھا۔ نبی بیٹھے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے۔ ایسی بھرا مجمع تھا صحابہ کا۔ کھڑا ہو گیا نوجوانوں سن رہے ہو آپ؟ ایسے کھڑا ہوا، جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے، تمام صحابہ اکرام نے ٹوکا، پاگل ہو گیا کیا؟ تیرا دماغ تیرے سر میں نہیں ہے کیا؟ تو نہیں جانتا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، قرآن نے تو زنا کے قریب جانے کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا تجھے نہیں پتا؟ جب آوازیں بلند ہوئی، سرکار نے سب کو خاموش کیا اور اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کے بٹھال دیا اور کہنے لگے، سرکار کہ اے نوجوان بتا تیرا کیا مطالبہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا، زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یقیناً آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے نوجوانوں کافی ہے۔ سرکار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا اور فرمایا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے، ذرا مجھے یہ بتا دے، کیا تجھ سے تیری ماں زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے گا؟
یہاں سے لے کے وہاں تک وہ باؤنڈری پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب سے میں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا خیال ہو کہ پتہ نہیں سید صاحب آ کر ریحانی آ کر کون سی بات بیان کریں گے. معاف کریے گا, میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. اس لیے کہ میرا مقصد یہاں پر چٹکلے سنانا نہیں, میرا مقصد رسول کی سیرت بتانا ہے. مجھے پتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے. میرے والد محترم نے اپنے لیے نہیں پورے گاؤں کے لیے مجھے مفتی بنایا ہے, مجھے عالم بنایا ہے. یہ میرا فرض ہے, میں آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہوں. مجھے بھی کل قیامت میں اپنی ذمہ داری کا سوال کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے معمول فرشتے مجھ سے پوچھیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم سے سوال ہوگا, ہاں اسی سوال کے جواب میں لگے ہوئے ہیں. اللہ قبول فرما لے. نوجوانوں, جب نبی نے یہ جملہ بولا کہ تجھ سے تیری ماں زنا کی اجازت مانگے, کیا تو اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے گا؟ کب کب آ گیا, یا رسول اللہ ماں کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا, اگلا جملہ سن, کیا تجھ سے اگر اے زنا کی اجازت مانگنے والے, کیا تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے, کیا تو اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا, اپنی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اب سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا, اے زنا کی اجازت مانگنے والے ذرا یہ بتا, کیا تجھ سے تیری بہن زنا کی اجازت مانگے, کیا تو اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ رونے لگا, یا رسول اللہ مر جاؤں گا لیکن بہن کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا. اب چوتھی مرتبہ اور آخری مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا, اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا, کہ تجھ سے تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے, کیا تو اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کھڑا ہو گیا, کپکپانے لگا, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. اللہ اکبر کہنے لگا, یا رسول اللہ خون کا قطرہ قطرہ بہا دوں گا لیکن کبھی بھی بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا. اب سرکار نے جب یہ جوابات سن لیے, سرکار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان, جب تو اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو سوچ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی, یا کسی کی بیٹی ہوگی, یا کسی کی بہن ہوگی, یا کسی کی بیوی ہوگی. جب تو اپنی بہن بیٹی کے ساتھ زنا گوارا نہیں کر سکتا تو دوسرا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیسے گوارا کرے گا؟ اب حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اے نوجوانوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دامن پاک رہے تو تم دوسرے کے دامن کی طرف آنکھیں نہ اٹھاؤ. تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں لوگ, نوجوان تمہاری بہو بیٹیوں کو پریشان نہ کرے, ہاں ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, یہ دنیا دار مکافات ہے, یہ دنیا دار مکافات ہے. تم بھی کسی بہو بیٹیوں کو اپنی نگاہوں سے شرمندہ نہ کرو. ہم نے تو یہ کہتے سنا ہے, بیٹی کہتی ہے ابو باہر جانا ہے ہمیں, اللہ اکبر کبیرہ, ابو کہتے ہیں کہ بیٹی چلی جا, لیکن وہ بیٹی جو حیادار ہے وہ کہتی ہے ابا کیا کروں, کتوں سے ڈر نہیں لگتا راستے میں جتنا نوجوانوں سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے پیاروں. رسول اللہ کی سیرت اور کیا ہے اس کے علاوہ, رسول اللہ کا پیغام اور کیا ہے اس کے علاوہ. رسول اللہ کا دل دکھتا نہیں ہوگا جب اللہ اکبر کبیرہ اسی دھرتی پر رہنے والا, اسی رسول کا امتی جس کے دل میں اپنی ماں بہن کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی بہن بیٹیوں کی عزت بھی اتنی پیاری ہونی چاہیے تھی. سرکار کا دل دکھتا ہے جب تم کسی کو تاڑتے ہو, سرکار کا دل دکھتا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو, سرکار کا دل دکھتا ہے جب تم تیرے میری ٹولے مینڈے کاٹتے ہو, سرکار کا دل دکھتا ہے جب تم شراب کے آباد کرتے ہو, سرکار کا دل دکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب تم زنا کے آباد کرتے ہو. ارے حقیقت میں مسلمان تو یہی ہے جو یہ کہے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اس لیے ضروری ہے نوجوانوں اپنے آپ کو سدھار لو. میں جانتا ہوں شرابوں کے پینے والے بھی موجود گاؤں میں, یہاں تو میرا حسن ظن یہ ہے کہ نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو معاف فرمائے. اچھا نوجوانوں, ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتاؤ, آج 1500 سالہ اس ربیع الاول کو جشن ظہور منا رہے ہیں, اس کے صدقے سے ہاتھ کھڑا کر کے کہو آج سے ہم زنا کے اڈے آباد نہیں کریں گے انشاءاللہ. توبہ کر لو اسی محفل میں, دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, توبہ کر لو سب لوگ. میں یہ نہیں کہتا کون ہے لیکن سب اٹھا لو, اسٹیج والے بھی اٹھاؤ, اس برے کام سے دور رہیں گے. بس نیچے کر لیجئے. اچھا ایک بات اور ہے,
ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو گفٹ دیتے ہیں نا، دیتے ہیں گفٹ دیتے ہیں، بولو دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہو، اچھا۔ تمہارے نبی کا 1500 سالہ جشن ولادت، یہ جشن ظہور ہے اور منا رہے ہو۔ جنریٹے والوں بتاؤ تم اپنے نبی کو گفٹ میں تحفے میں کیا دو گے؟ بتاؤ کیا دو گے؟ 1,00,000-2,00,000 روپے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اگر کوئی صدق دل سے درود پاک اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفہ کر دے، وہ بھی سرکار کو قبول ہے۔ درود تو سب پڑھتے ہیں، اچھا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ آج سے ہم نبی کی بارگاہ میں 5 وقتہ نماز کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر دو، انشاءاللہ ہے نا۔ اب نیچے کرو۔ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جس کے نام پہ آپ نے ہاتھ اٹھایا وہ آمنہ کا لال گنبد خضرا سے دیکھ رہا۔ خالص الاعتقاد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ او لوگوں، نبی کے علم کے تعلق سے تمہیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، یہ جزو لازم ہے ایمان کا، کہ نبی صرف ہماری باتوں کو نہیں بلکہ ہمارے دل کے ارادے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے تو ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو نبی کے نام پہ دیکھو جلوس نکالا اور مسجدیں ویران رہی، کوئی فائدہ نہیں۔ بریانی کی دیگیں بہت اڑا دی، آپ کو یہاں پر بیٹھنے والے بہت جنت کی بشارت دیں گے۔ یہاں پر بیٹھنے والے یہ کہیں گے کہ ہاتھ اٹھاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، تو سب جنت میں جانا چاہتے ہیں اور سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ لیکن جنت اتنی سستی نہیں ہے جنٹے والوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے بنا دی ہے۔ غوث پاک کی 11ویں بنا لو، جنت مل جائے گی۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی 6ٹی مناؤ، جنت مل جائے گی۔ ثواب الگ چیز ہے اور جنت الگ چیز ہے۔ کوئی بھی جلوس نکالنا اچھی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا اچھی بات ہے، غوث پاک کی نیاز دلانا اچھی بات ہے، لیکن کیا غوث پاک نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا سرکار غریب نواز نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا سرکار غریب نواز معاذ اللہ شراب پیتے تھے؟ کیا معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ ہم اگر نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اس نعرے کی پہرے داری کرنی پڑے گی۔ یہاں پر میں بیٹھ کے کہہ دوں، آپ کہہ دیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہ کتنی آسان بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کی پہرے داری بڑی مشکل ہے اس کی پہرے داری میرے پیاروں۔ لیکن آؤ میں بتاؤں ہماری اور تمہاری اوقات کیا ہے، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کے کہہ دوں جنت میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کبیرہ ہماری عام مسلمان پبلک پاگل ہو جاتی ہے، کہاں جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کوئی رسول اللہ سے بڑی تو ضمانت نہیں دے سکتا، جنت کی بشارت کوئی رسول سے بڑی تو نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ آؤ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھو، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم، جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو عمر کو دیکھ لے۔ عمر کی شان وہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب راستے سے گزر جاتے ہیں تو شیطان اس راستے پہ نہیں آتا۔ عمر فاروق اعظم، ہاں یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا، عید کا دن تھا، تمام مدینے کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن دیکھتے کیا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، آج تو عید کا دن ہے اور عمر فاروق اعظم امیر المومنین کے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ تو کوئی نہیں، آخر کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جنٹے کے غیور نوجوانوں اور غیور مسلمانوں، ذرا سنو، سیرت کس کو کہتے ہیں، خشیت الہی کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو 4 وقت کی نماز پڑھ لے، تھوڑا سا حج کر کے آ جائیں، زکات دے دے تو اپنے آپ کو جنتی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آؤ جنت کسے کہتے ہیں، خوف و خدا کسے کہتے ہیں؟ آؤ عمر فاروق اعظم کی دہلیز پر چلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھر میں ہے، ان کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، عید کا دن ہے۔ لوگوں نے گھر میں جھانک کے دیکھا کہ آخر امیر المومنین کے گھر میں کس بچے کی آواز آ رہی ہے، تو آنکھیں کھول کے دیکھا تو رونے والا کوئی اور نہیں، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم۔
اور دیکھا دیکھنے والوں نے کہ مصلی بچھائے اور سجدے میں رو رہے عمر فاروق اعظم. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، اے ہمارے امیر، اے خلیفہ رسول، آج تو عید کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، آج آپ اتنا رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ ارے خوشیاں وہ منائے جسے یہ پتا ہو اس کا خدا راضی ہو گیا ہے. خوشیاں وہ منائے جسے یہ پتا ہو اللہ اکبر کبیرہ کہ اس کے رمضان کے روزے اللہ نے قبول کر دیے. عمر فاروق اعظم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا خدا اس سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیں، غور کریں، اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہم ہیں اور ایک آپ ہے کہ ذرا سی عبادت کرنے کے بعد جنت کا وہم ہونے لگتا ہے. عمر فاروق اعظم کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا جسے جنتی دیکھنا ہو عمر کو دیکھ لے. اس کے باوجود اللہ کے خوف کا عالم یہ کہ عید کے دن بھی سجدے میں سر رکھ کے رو رہے. جب حضرت عمر فاروق اعظم کے انتقال کا وقت آیا، نوجوانوں ذرا غور سے سنو، عمر فاروق اعظم کے مرنے کا وقت جب قریب آیا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر کے زمین پر لٹال دو. حضرت عبداللہ نے آپ کو اٹھایا اور کمر کے بل زمین پر لٹال دیا. تاریخ گواہ ہے، راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم کو کمر کے بل لٹایا گیا، پلٹ کر حضرت عمر فاروق اعظم ناک کے بل، منہ کے بل زمین پہ لیٹ گئے اور ناک رگڑنے لگے، رونے لگے. مولا عمر کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، مولا عمر کو معاف کر دے. مولا عمر سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دے. مولا عمر کی غلطیوں کو معاف کر دے. عمر نے نہ جانے کون کون سی غلطیاں کی ہیں. میں کہتا ہوں اے کھجور مسلمانوں جنیٹے کے، اے نوجوانوں، ذرا سی بات پہ جنت کی ضمانت لینے والوں، ذرا دیکھو عمر فاروق اعظم کو. عمر فاروق اعظم سے بڑی بھی کوئی ضمانت دے سکتا ہے. عمر فاروق اعظم کو رسول نے ضمانت دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، حج کی پابندی ہے، زکات کی پابندی ہے، خشیت الہی دل کے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی، لیکن جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت اگر پانی ہے تو ہمیں کیسے ہی رسول کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، پھر کہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید مفتی ریحانیہ قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رسول کی سیرت پہ عمل کریے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ. اے نوجوانوں، فلمی اسٹار تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں، نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے. اگر آپ غریب ہیں تب بھی نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ مالدار ہیں پھر بھی نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. اگر آپ کو اللہ رب العزت طاقت دے دے تب بھی نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر آپ زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں، بوڑھے ہیں، تب بھی نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. اور اللہ رب العزت اگر آپ کو گاؤں کا پردھان، ایم پی، ایم ایل اے، چاہے جو منصب عطا فرما دے، دنیا کے جس منصب پہ پہنچ جاؤ، پھر بھی نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل. آج کل تو یہی ماحول ہے نا پورے سماج کا کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے رتبے میں بڑا ہے تو ہم اس سے زیادہ دیر نہیں لڑتے اور ہم صبر کرتے ہیں. اور صبر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جب اس سے زیادہ طاقت میں آ جائیں گے تب اس کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا. ہمارا ہاتھ کسی ودھائک سے مل جائے تب اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. ہمارا ہاتھ کسی ایم پی ایم ایل اے سے مل جائے تب ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. نوجوانوں، جنیٹے کے غیور مسلمانوں، آپ نہیں جانتے اسلام کیا ہے. اسلام جس مذہب کو آپ فالو کرتے ہو، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب یہ طاقت میں آتا ہے تب اور زیادہ رحم دل بن جاتا ہے اور رحم دلی کا پیغام دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر آپ کو یہ بات دلیل سے خالی لگے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں. آؤ، فتح مکہ کا دن ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں اور
مکہ شریف میں سرکار فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ دن کے اجالے میں آ گئے. ان سے بڑا نہ تو زمین میں نہ پوری کائنات میں ان سے بڑا بادشاہ ہے. اللہ نے بادشاہت مطلقہ نبی کونین کو ارشاد فرمائی ہے. اور جب مکے میں پہنچے تو سامنے تمام غداران مکہ، کفاران مکہ، مشرکین مکہ کھڑے ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کو گالی دی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے راستے میں کاٹے ڈالے ہیں، ان میں وہ بھی دشمن کھڑے ہیں جنہوں نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے اوجڑی ڈالی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی موب لنچنگ کی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو کوڑے لگائے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جن میں حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کیا ہے، ان میں وہ بھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ جس نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا ہے، ان میں وہ بھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے حضرت علی کو تکلیف پہنچائی ہے، عمر فاروق اعظم کو تکلیف پہنچائی ہے، عثمان ذو النورین کو تکلیف پہنچائی ہے، طلحہ اور زبیر کو تکلیفیں پہنچائی ہے. تمام مشرکین غدار مکہ تمام لائن کھڑے ہوئے، لائن سے کھڑے ہیں، کپ کپا رہے ہیں کہ آج اسلام کو طاقت مل گئی ہے، آج ہماری خیر نہیں. ایک صحابی رسول ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے تلوار کا دستہ مضبوطی سے پکڑا اور نعرہ مارا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. ہاں آج گردنیں اتارنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا. جتنے صحابہ اکرام کو شہید کیا سب کا بدلہ دیا جائے گا. نبی نے جیسے یہ نعرہ سنا آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ارے نادان، تجھے یہ نہیں پتا کہ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تو یہ جاننا چاہیے، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جب طاقت میں آتا ہے رحم دل بن جاتا ہے. اسلام جب طاقت میں آتا ہے رحم دل بن جاتا ہے. آج کسی سے بدلہ نہیں دیا جائے گا. گالی دینے والا، مارنے والا، کاٹے ڈالنے والا، اوجڑی ڈالنے والا، عمر کو مارنے والا، جتنے بھی سامنے کھڑے ہیں جاؤ آمنہ کے لال نے سب کو معاف کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. آمنہ کے لال نے سب کو معاف کر دیا. آج سلامتی ہے سب کے لیے. ہاں اس مذہب کے ماننے والے ہیں. یہی وجہ ہے جو اسلام 1400 سال سے نہیں حضرت آدم سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. اس درمیان میں ایک نہیں 1 لاکھ سے زائد مذاہب آ گئے، لیکن کوئی 2 سال رہا، کوئی 6 سال رہا، کوئی 1000 سال رہا، کوئی اللہ اکبر 500 سال ہوا. لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان تک اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسلام اسی طریقے سے مضبوطی سے دنیا میں رہے گا، دنیا میں رہے گا، دنیا میں رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. میرے پیاروں نوجوانوں، اپنے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو. آخر کے 5 سے 7 منٹ ہیں، میں آپ کے سامنے بالکل اس پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہم روزے کیسے رکھیں گے، ہم حج کیسے ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، ہم سود سے کیسے بچیں گے، ہم زنا کے اڈوں سے کیسے بچیں گے، ہم شراب خوری سے کیسے بچیں گے، ہم اللہ اکبر کبیرہ IPL پر سٹہ لگانے سے کیسے بچیں گے، ہم موبائل پر سٹہ لگانے سے کیسے بچیں گے. ہاں سارے مرض کا علاج نبی کی محبت اور اس کا عشق ہے. بے شک آپ جنیٹے میں بیٹھے ہو لیکن آپ کے خلاف وائٹ ہاؤس میں سازشیں کھیلی جا رہی ہیں. 1000 صفحات پر مرتب کتاب لکھی گئی کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے دور کیا جائے. کسی نے لکھا کہ نمازوں سے دور کر دو، اسلام سے دور ہو جائیں گے. روزوں سے دور کرو، اسلام سے دور ہو جائیں گے. حج و زکوٰۃ سے دور کرو، اسلام سے دور ہو جائیں گے. لیکن ان میں ایک سب سے بڑا شیطان کھڑا ہوا، اس نے پہلے صفحے پہ لکھا ارے ان کا رشتہ ان کے نبی سے توڑ دو، اسلام سے دور ہو جائے گا. آپ کے خلاف بہت خطرناک سازشیں ہیں. انہیں پتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی سے محبت کے جنون میں دنیا کے سورماؤں سے لڑ چکی ہے. بے شک بے شک. اگر انہیں مسجدیں گرا دو گے پھر بھی ان کا کچھ نہیں ہونے والا، مدرسے ختم کر دو گے پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا. ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو مار دو، مسجدیں گرانے کی ضرورت نہیں، یہ خود مر جائے گا. اللہ. اور یہ سازش جنیٹے والوں، یہ سازش کوئی نئی سازش نہیں ہے، یہ سازش بہت پرانی سازش ہے. دیکھو نا مکہ شریف کی سرزمین ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، حضرت بلال کا ننگا بدن ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اوپر سے بیٹھ گیا امیہ
उमैया बिन खल्फ और कहता है बिलाल मेरी तेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी तेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, आज तुझे छोड़ दिया जाएगा, तेरे जख्मों पर मरहम रख दिया जाएगा, शर्त यह है कि तू अपना रिश्ता अपने नबी से तोड़ ले। लेकिन हजरत बिलाल उसी तपती हुई रेत पर जुल्म बर्दाश्त करके जमीन पे हाथ मार मार के कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दबा उठाए, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दबा उठाए, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। जनेटे के नौजवानों, दुनिया की औरत से अगर तुम दिल लगाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, जैसे कि गालिब की जिंदगी बर्बाद हुई थी। जनेटे वाले शेर बड़ा अच्छा सुनते हैं। गालिब ने कहा था जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। अपनी महबूबा के लिए लिखता है, जब अपनी महबूबा से बेवफाई मिलती है तो गालिब कहता है कि जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन बरेली के इमाम ने नबी से मोहब्बत की और सच्ची मोहब्बत की तो इमाम कलम उठाता है, फिर पे गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। गालिब अपनी महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता और अहमद रजा अपने महबूब की गली से आना नहीं चाहते। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नौजवानों, दुनिया की मोहब्बत बेवफा है, रसूल की मोहब्बत वफादारी है। हाँ हाँ, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर जा पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। दुनिया जब से पैदा हुई है लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इस दुनिया के पर्दे पर अगर किसी शख्स का नाम जिंदा रहेगा तो रसूल के आशिक का नाम जिंदा रहेगा। नबी की मोहब्बत अपने दिल में डाल लो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, आइडियल है। अपने नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें ताकि हमारी जिंदगी भी आसान हो, आखिरत भी आसान हो और कब्र में हम इस अकीदे के साथ जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। किसी को ब्लेम करना बेकार है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी अच्छी कर लो। तुम्हारी इसलिए कि कयामत के दिन तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल होगा, अपने सवालों की तैयारी करो। लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नौजवानों अपने दिल में चराग जला लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम।